کیا بیوی اپنے میاں سے، اپنے شوہر سے الگ رہائش کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ لہٰذا ایک مرد ہے کہ اس کے پاس ڈبل سٹوری مکان ہے، ایک پورشن میں اس کے بہن بھائی ماں باپ رہتے ہیں، اوپر والی سٹوری میں اوپر والا گھر یا نیچے والا گھر جو ہے وہ اس کا موجود ہے، تو کیا یہ کفایت نہیں کرتا؟ دیکھیے، یاد رکھ لیں، ہمارا جو مشترکہ خاندانی نظام ہے اس میں ایک بہت بڑے اس میں مفاسد پائے جاتے ہیں، خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ نئی نویلی دلہن سے ہم خادماؤں والا، نوکرانیوں والا ہم برتاؤ کرتے ہیں، مثلا کہ سسر اور ساس، نند، دیور، جیٹھانیاں اور خاندان کے دیگر جو افراد ہیں ان کی خدمت کرنا بھی، وہ بھی عورت پر، بیوی پر لازم ہم قرار دیتے ہیں، اور ان کی چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرنا ہم کہتے ہیں کہ یہ بیوی کی شرعی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، اس معاملے میں اگر بیوی سے کچھ تھوڑی بھی کوتاہی اگر ہو جائے تو پھر ہم اس کو طعنے دینے لگتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی خلوت اور پرائیویسی اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اسلام اس بات کا روادار نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا ماحول چاہتا ہے کہ جس میں میاں اور بیوی کی ازدواجی جو زندگی ہے وہ پرائیویسی محفوظ ہو، اس کا جو تعلق ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لہذا یاد رکھیں، بیوی کی ذمہ داری اصلاً صرف شوہر کی ذمہ داری، شوہر کو اس کی خدمت کرنا ہے، تاہم خاندان کے جو دیگر افراد کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے گی تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گی، تو ان سے خوشگوار اچھے تعلقات ہوں گے، تو پھر ان کی جانب سے بھی اس کو محبت ملے گی، اور خاندان کے تمام جو افراد ہیں بہم شیر و شکر ہو کر رہیں گے۔ تو بیوی کا معاملہ دیگر افراد خاندان سے درست اگر نہیں ہوگا، بیوی دوسروں سے لڑائی کرے گی، جھگڑے کرے گی، تو اس کے ساتھ وہ اپنائیت کا مظاہرہ دیگر رشتہ دار بھی پھر نہیں کریں گے، تو پھر ان کے درمیان ان بن رہے گی اور گھر میں کشیدگی کی فضا ہوگی۔ لہٰذا یہ مشترکہ خاندان میں یہ جو جہاں ایک باپ کے 4 5 6 بیٹے ہیں تو وہ سارے شادی شدہ ہیں، تو ایک گھر میں جب رہتے ہیں تو وہ مختلف جوڑے جب اکٹھے رہتے ہیں تو اس صورت میں میاں بیوی کی پرائیویسی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ بہمی معاملات میں محبت اثار کی روش جو ہوتی ہے وہ آپس میں جیٹھانیاں جو ہیں وہ ترک کر دیتی ہیں، رد عمل کا شکار ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں انبر رہتی ہو اور ایک دوسرے سے شکایت میں اضافہ ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑے تک کی نوبت پہنچ جائے، تو ایک بیوی اپنے مرد سے الگ رہائش کا تقاضا کر سکتی ہے، اور یہ مرد پر لازم ہے، اور یہ اور مرد کی اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو الگ مکان دے اور اس کی پرائیویسی کو محفوظ کرے۔ لہٰذا اگر وہ خرید نہیں سکتا تو کرائے پر دے لے، اوپر والا سٹوری اس کے پاس موجود ہے تو وہ تو پھر شکایت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا تناؤ، کشیدگی، لڑائی اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ الگ الگ رہیں۔ اسلام اس بات کا قائل ہے کہ بھائی ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے۔ لہٰذا یاد یہ رہے کہ دلہن کا حق ہے کہ اس کو ایسی رہائش فراہم کی جائے جس میں اس کی نجی زندگی، پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، متاثر نہ ہو۔ اس کی جو مملوکہ چیزیں ہیں جو اس کو جہیز میں نے ماں باپ نے دی ہیں اس کی ملکیت میں ہوں، ان میں آزادانہ تصرف کرنے کا اس کو حق حاصل ہو، اس کو وہ استعمال کر سکے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔ لہذا یہ چیز مشترکہ مکان کا ایک حصہ، وہ اوپر کی سٹوری ہو یا نچلی سٹوری ہو، اس کو بھی مخصوص کر کے یہ پرائیویسی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا شوہر کے آبائی مکان سے دور الگ مکان کا سسرال والوں کا تقاضا کرنا، سسر کا یا ساس کا یا بیوی کا یہ تقاضا کرنا کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے دور جا کر مکان لو، یہ مناسب تقاضا نہیں ہے۔ لہذا ساس اور سسر کی خدمت قانونی طور پر تو لڑکی، بیوی، دلہن کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر پسندیدہ ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کے والدین اپنے والدین کی طرح ہوتے ہیں، اور بیوی کے والدین شوہر کے لیے اپنے والدین۔ لہذا ساس اور سسر کو، لڑکے کو بھی آپ ساس اور سسر کو
اپنا ماں باپ سمجھنا چاہیے، لڑکی کو بھی اپنے ساس اور سسر کو اپنے والدین کی طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ لہٰذا میاں بیوی کے ساتھ یا بیوی دونوں جو ہیں وہ باہمی احترام اور ایک دوسرے کے ماں باپ کا لحاظ رکھیں گے تو گھروں میں سکون آئے گا، چین آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اسلام فہمی سے، دین فہمی سے، قرآن فہمی سے اور حدیث فہمی سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب اور فہم حاصل کرنے سے معاشرے میں سکون آئے گا، گھروں میں سکون آئے گا۔